اور آخر میں بڑا بہترین پیغام آپ کے سماعت کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ وہ پیغام ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پاور دی تھی، بڑی بادشاہت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت زمین کے نیچے رہنے والے جانوروں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سمندر میں خشکی میں رہنے والے جانوروں پر بھی تھی، اور حضرت سلیمان کی حکومت جناتوں پر تھی، انسانوں پر تھی۔ حضرت سلیمان وہ بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، چرندوں پر، پرندوں پر، اور جناتوں پر، انسانوں پر، سمندر پر، پانی پر، زمین پر، خشکی میں جتنے جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کے اوپر حاکم بنا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ آج ہم جب کہیں جانا ہوتا ہے تو گاڑیوں سے چلتے ہیں، تو ہیلی کاپٹر یا پلین سے جاتے ہیں، ٹرین سے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حکومت دی تھی، اور آپ کے پاس ایک تخت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اسی پر آپ بیٹھ کر کے سیر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لشکر تھا، لشکر میں 3 طرح کی مخلوق شامل تھی، جنات، انسان اور پرندہ۔ اور جب آپ چلتے کسی جگہ سے تو نظام یوں ہوتا کہ جو جناتوں کا لشکر ہوتا وہ ایک سائیڈ میں ہوتا، اور جو انسانوں کا لشکر ہوتا وہ دوسری سائیڈ میں ہوتا، اور اوپر سے جو پرندوں کا لشکر ہوتا وہ اڑ کے چلتے۔ یہ چلنے کا روب تھا۔ سلیمان علیہ السلام ایک روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے، تو ساری مخلوق کو کھلاتا ہے، یہ پیغام آپ دل کے کانوں سے سننا، انشاءاللہ ہماری دنیا بدلے گی۔ دیکھیں کتنا درد ہے اس واقعے کے اندر۔ کیا سچ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کھلا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کھلانے پلانے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی ایک لقمہ تک نہیں دے سکتا، ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا۔ سنیں، غور سے سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے اجازت دے تو میں تمام مخلوق کی تیری دعوت کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹائم کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کھلانا، کھلانا تو رب کا کام ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ رب کھلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کریم، مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا، ایک قطرہ بھی کوئی نہیں پلا سکتا، مالک پر کوشش تو کر لوں، ایک بار کوشش کر لوں اگر اجازت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان علیہ السلام، پھر ٹھیک ہے، آپ کوشش کر لیں اور ایک ٹائم کا کھانا میری مخلوق کو کھلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام لشکریوں، جناتوں کو حکم دیا کہ تم کھانے کا انتظام کرو۔ یہ کیسے بادشاہ ہیں جو ہواؤں پر بھی راج کرتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی دیگوں کا انتظام کروایا۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، کتابوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن دیگوں میں کھانا بنوا رہے تھے وہ ایک ایک دیگ ایک پہاڑ جتنی بڑی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جناتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جلدی سے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، غالباً یہاں تک بتایا گیا 8 مہینے لگ گئے اس کھانے کو تیار ہوتے ہوتے۔ ایک ٹائم کھانے کی بات ہو رہی، اور ڈیگیں کتنی بڑی بڑی، ایک پہاڑ جتنی بڑی ایک ڈیگ، ہزاروں ڈیگیں، ہزاروں بھگونے، تالاب جیسے ایک ایک بھگونے، اتنے بڑے برتن، اس میں کھانا بنایا جا رہا 8 مہینے وہ بھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سوچ رہے ہیں کہ میں پہلا وہ نبی ہوں گا قیامت کے دن جس نے اللہ کی ساری مخلوق کو ایک ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا ہوگا۔ اللہ سے دعا کی اے اللہ تعالیٰ، اس زمانے میں فریج تو نہیں تھی نا کہ رکھ لیتے کھانا، آج بچا کے رکھ لیتے ہیں، قربانی کا گوشت محرم تک چلاتے ہیں، یہ وہ زمانہ تو نہیں تھا نا کہ رکھ کے کھاتے رہیں گے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ کریم تو ایسا کرم فرما دے کہ میرا کھانا خراب نہ ہو، کیونکہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو ایسا کرم فرما کہ میرا کھانا خراب نہ ہو، تیری مخلوق کو کھلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کھانا جیسا ہی ویسے رہے گا۔ 8 مہینے لگ گئے سلیمان علیہ السلام نے جو دعوت کی تھی اس کھانے کو بنتے بنتے، اور جب کھانا کمپلیٹ ہوا غالباً 24 گھنٹے رہ گئے، 24 گھنٹے رہ گئے، دسترخوان بچھ گیا۔ دسترخوان بچھا کہاں؟ سمندر کے قریب۔ سمندر کتنا بڑا ہوتا؟ سمندر کے قریب بچھا دیا گیا۔ کتنے اللہ اکبر بڑے بڑے دسترخوان سجا دیے گئے سمندر کے قریب۔ اب اللہ کا نبی سوچ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام 24 گھنٹے بچے ہیں، اس کے بعد ہم تمام مخلوق کو بٹھا کر کے کھانا کھلائیں گے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دسترخوان سمندر کے کنارے بچھوا رہے تھے، اور آپ سمندر کے کنارے موجود تھے۔ سمندر سے ایک مچھلی نکلی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا
حضرت سلیمان جانوروں کی بھی آواز کو سمجھتے تھے، سنتے تھے۔ حضرت سلیمان سے وہ مچھلی کہتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے کھانا کھلا دیں گے؟ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کھانا 24 گھنٹے رہ گئے، اس کے بعد کھلائیں گے، جب ساری مخلوق بیٹھے گی تو بھی کھا لینا۔ تو مچھلی کہتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے، آپ مجھے کھانا کھلا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا، فرمانے لگے، بھی بتایا نا کہ وقت پورا ہونے دے، سارے مخلوق اللہ کی بیٹھی گی، تو بھی کھا لینا، اور تو کہتی ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ تو وہ پھر کہتی ہے، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے، مجھے بھوک لگی ہے، بڑی زوروں کی بھوک ہے۔ اور اس مچھلی کو بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ مچھلی کہہ رہی سلیمان علیہ السلام سے مجھے بھوک لگ رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ اپنے درباریوں سے کہنے لگے کہ اس مچھلی کو کھانا کھلا دو، یہ بڑی ضد کرتی ہے، چلو کھانا کھلا دو۔ غصے میں آپ کہنے لگے، میں اپنے دربار میں جاتا ہوں، جب مخلوق ساری اکٹھا ہو جائے ٹائم پر تو مجھے بلا لینا آگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں داخل ہو گئے۔ اب ٹائم پورا ہو گیا، سلیمان علیہ السلام کو کوئی بلانے نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محل کے اندر ہیں، وقت پورا ہو گیا ہے کہ مخلوق آئے کھانا کھائے، لیکن کوئی بلانے نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ انتظار کرتے کرتے جب کافی دیر ہوئی تو آپ خود اپنے محل سے نکلے، باہر نکلے تو دیکھا ایک بندہ دوڑا دوڑا آ رہا ہے، اور اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، بڑا غضب ہو گیا، بڑی عجیب بات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ نے جس مچھلی کو کھانے کے لیے حکم دیا تھا کہ اس کو کھانا کھلا دو، اے اللہ کے نبی وہ کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کھا چکی؟ تو وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی وہ کھا نہیں چکی، وہ کھا رہی ہے، ابھی بھی کھا رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، ابھی بھی کھا رہی، اتنا وقت گزر گیا ابھی بھی کھا رہی؟ بولے 8 مہینے سے کھانا بن رہا تھا، ایک جو ہے پہاڑ جتنی بڑی ڈیگیں تھی، کتنا کھانا بنا ہوگا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں ابھی بھی کھا رہی۔ آپ کو غصہ آیا کہ اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے کہ ابھی بھی کھانا کھا ہی رہی ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے دوڑا دوڑا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بڑا عجیب معاملہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی وہ جو مچھلی کھانا کھا رہی تھی نا، وہ کھانا کھا رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا کھا لیا؟ تو کہا بس تھوڑا حصہ بچا ہے، وہ سارا کچھ کھا گئی۔ اتنے میں ایک اور شخص آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ وہ شخص آ رہا ہے اور اس نے کہا، اللہ کے نبی مچھلی کھانا کھا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کھا لیا؟ کتنا بچا؟ تو اس نے کہا سارا ہی کھا گئی۔ اب بتائیں غصہ نہیں آئے گا؟ اتنے دن سے سلیمان علیہ السلام تیاریاں فرما رہے ہیں مخلوق کو کھلانے کے لیے، اور وہ سارا کھانا ایک مچھلی کھا جائے، غصہ کتنا آئے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈنڈا لیا ہاتھ میں، غصے میں باہر نکلے اور سمندر کے قریب اس مچھلی کے پاس پہنچے اور غصے میں کہنے لگے، کتنے دن کی بھوکی تھی، سارا کھانا کھا گئی، تجھے پتا نہیں ہم نے اللہ کی مخلوق کو کھلانا تھا اور کتنے دن سے یہ انتظامات چل رہے تھے۔ تو اس مچھلی نے کہا، اے اللہ کے نبی کیا کروں، بھوک بڑی لگی تھی، اور ابھی بھی اگر کچھ کھانا اور ہو تو مجھے دیا جائے، ابھی بھوک میری مٹی نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی مچھلی نے تو سلیمان علیہ السلام کا غصہ اور بڑھا، اور ڈنڈا یوں سمجھو کہ مارنے کے قریب تھے اس مچھلی کو، لیکن اس مچھلی نے جو جملے کہے نا وہ دل پر چھو جانے والے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی آپ جو ہے مجھے ایک ٹائم کا کھانا کھلا رہے ہیں، وہ بھی میری بھوک مٹی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی میرا رب تو نہ جانے کتنے دن سے مجھے کھلاتا آ رہا ہے، نہ جانے کتنے دن سے میں نے رات میں مانگا رات میں کھانا ملا، صبح میں مانگا صبح میں ملا، شام کو ملا مانگا شام کو ملا۔ اے اللہ کے نبی سمندر کے بیچ میں مانگا سمندر کے بیچ میں ملا، کنارے میں مانگا کنارے میں ملا، جب مانگا تب ملا، جتنا مانگا اتنا ملا، پیٹ بھرا، اور کتنی مدت سے میرا رب مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی ہمارے رب نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا، کبھی نہیں ٹوکا، کبھی نہیں مارا مجھے، اور آپ ایک ٹائم کا کھانا مارنے دوڑائے، آپ جو ہے مجھ پر ڈنڈا اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے جب اس مچھلی کی اس بات کو سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رب کے حضور جو ہے سجدے میں گئے اور عرض کرنے لگے، مالک کھلانے پلانے والی تیری ذات ہے، تیرے سوا تیری مخلوق کو اور کوئی نہیں کھلا سکتا، تو چاہے تو اسے کھلا دے۔ اللہ کھلانے پلانے والی تیری ذات ہے، اللہ تو جب چاہے گا تبھی کوئی لقمہ پا سکتا ہے، اور تو اگر نہیں چاہے گا تو 8 نہیں ہزاروں سال لنگر چلے ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، 8 مہینے سے کھانا بنوا رہے ہیں، ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا، اور وہ کہتی مجھے اور بھوک لگی ہے۔ تو سمجھو ہم اور آپ کون حیثیت رکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو ایک لقمہ کھلا دیں؟ وہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، تب جا کے ہم کسی کو ایک لقمہ دیتے ہیں یا ہمارے ذریعے سے کھاتا ہے، بلکہ کھلانے پلانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔